میری اماں کو میں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گاہکوں کی آنکھوں کی پیاس بجھاتے دیکھا تھا۔ میری اماں ہر رات طوائف خانے کے میدان کو اپنے ناچ گانے سے سجایا کرتی تھی۔ وہاں آنے والا ہر عزت دار مرد اماں کے ناچ کا دیوانہ تھا۔ اماں بہت خوبصورت تھی، لمبے گھنے بال، 32 سال کی عمر میں بھی وہ 22 سال کی جوان لڑکی سے مقابلے میں تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اماں نے مجھے اپنی سہیلی کے ہاں بھیج دیا۔ اماں مجھ سے ہر ہفتے کی رات ملنے آیا کرتی تھی اور اگلے روز ہی واپس چلی جاتی۔ میں نے اماں کی سہیلی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ اب تو میں انہیں ہی اماں بھی کہتی تھی۔ میرے لیے میرا سب کچھ وہی تھی۔ میں جب جوانی کی سیڑھی چڑھی تو اماں کی سہیلی کو کینسر ہو گیا۔ میں اماں کی سہیلی کو ماں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ایک روز ماں کی طبیعت بگڑ گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ آج میں تمہیں ایک راز بتاؤں گی جس کو تم نے سلجھانا ہے۔ بہت جلد تمہاری شادی ہو جائے گی، تم نے اپنا گھر بسانا ہے۔ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں، تمہاری اماں ہی تمہاری ماں ہے، اور تمہارا باپ بہت نیک دل انسان تھا، مگر تمہاری اماں آج بھی اس کو برا بھلا سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے کہ ماں مجھے اصلیت سے آگاہ کرتی، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اماں مجھے طوائف خانے پر ہی لے آئیں، مگر مجھے کبھی باہر نکلنے نہ دیا۔ دن رات میں کمرے میں بند رہتی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور بلا کی خوبصورت تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا، مگر مجھے کبھی سمجھ نہ آئی تھی کہ اماں طوائف خانے تک کیسے پہنچی تھی۔ میں کبھی اماں سے اس متعلق بات کر ہی نہ سکی تھی اور نہ ہی کبھی مجھ میں ہمت پیدا ہوئی تھی۔ میں اکثر ماں سے پوچھا کرتی تھی کہ اماں طوائف خانے میں آپ کس طرح پہنچیں، تو اماں یہ کہہ کر ہمیشہ ٹال دیتی تھیں کہ اس سب کے پیچھے تمہارا باپ ہے۔ مگر مرنے سے پہلے میری ماں کے بیانات بدل گئے تھے جنہوں نے میری زندگی میں واویلا مچا رکھا تھا۔ ایک عجیب سا شور تھا جو دل و دماغ میں کسی خنجر کی طرح بجتا تھا۔ ایک روز رات کے وقت جب اماں کمرے میں آئیں تو میں نے اماں سے سوال کر ہی ڈالا جو نہ جانے کتنے وقت سے میرے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میرا باپ ہے کون؟ میری اماں میرے سوال پر ایک دم چونک اٹھی۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ میں یہ سوال بھی کر ڈالوں گی۔ اماں میری طرف ہونق بنی دیکھتی رہی، مگر میرے چہرے کے زاویے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ میں ابھی بھی جواب کی منتظر ہوں۔ اماں نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، تم لاوارث ہو اور طوائف کی بیٹیوں کے باپ کا نام طوائف خود بھی نہیں جانتی۔ اماں کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیوں میرے ابا کے بارے میں چھپا رہی تھی، مگر میں نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ لگوا کر رہوں گی۔ مگر شاید قسمت کچھ اور چاہتی تھی اور میں قسمت کے ہاتھوں ایسی بندھی تھی کہ خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ رکھا تھا۔ آخر کیوں میں اپنی قسمت نہیں بدل سکتی تھی؟ وجہ صرف میری اماں کا طوائف ہونا تھا، اور وہ میری زندگی کا ایسا گرہن تھا جسے چاہ کر بھی میں اپنی زندگی سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اماں نے مجھے ہمیشہ خود سے دور رکھا کہ شاید میری زندگی بدل جائے، مگر اماں بھول گئی تھیں کہ زندگیاں نصیبوں سے بدلتی ہیں، دور رہنے سے نہیں۔ اماں نے مجھے باپ کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، اور وقت تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے پڑھائی کی اور اماں سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اماں تو جیسے میرے اسی فیصلے کے انتظار میں تھی، جھٹ سے مجھے دوسرے شہر میں اپنے خاندان کے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو شاید لاوارث تھی، اس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا جس میں پھر مجھے تنہا ہی جینا تھا، تنہا ہی اپنے نصیب سے لڑنا تھا۔ میں بہت بدگمان ہو چکی تھی اور مایوس بھی۔ مجھے کسی اچھے وقت کا انتظار نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے تا عمر در در کی ٹھوکریں ہی کھانی ہیں۔ بس بڑی اماں کا دن بھر کا کام کرتی۔ وہ بڑی اماں کافی امیر تھی مگر تنہا تھی۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔ میں صبح کے وقت نوکری پر جاتی، مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی، معاوضہ بھی اچھا تھا۔ شام کے وقت میں جب گھر آتی تو وہ بڑی اماں دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھی جیسے کسی کے انتظار میں ہو، اور میرے آتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بڑی اماں میری اماں کی کیا لگتی ہے، مگر میرا ان سے عجیب قسم کا لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں اب نوکری سے آتے وقت اس بوڑھی اماں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لاتی۔
وہ اتنی قیمتی شے تو نہیں ہوتی تھی، مگر اماں کے چہرے کی مسکراہٹ اور چمک دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے دنیا بھر کی خوشی لا کر دے دی ہو۔ اس بار بھی اماں کا فیصلہ غلط ثابت نہ ہوا تھا۔ اماں کے پاس تو وقت نہیں تھا مجھے دینے کے لیے، مگر اس نے مجھے جس جس رشتے سے ملوایا وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب تو میرا دل اس بڑی اماں کو چھوڑ کر جانے کا بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اس وقت سے گھبراتی تھی جب مجھے ان کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ میں دل ہی دل میں ہمیشہ دعا کرتی کہ یہ بے نام رشتہ کبھی ختم نہ ہو اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں۔ مگر ہمیشہ وقت ایک جیسا کب رہا ہے، اور اچھے وقت کی تو عمر ہی بہت کم ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے ان بڑی اماں سے بھی دور ہونا تھا۔ ایک رات میں پانی پینے کی غرض سے کچن کی طرف گئی۔ پانی پی کر دل میں نہ جانے کیوں خیال آیا کہ ایک نظر بڑی اماں کی طرف بھی دیکھ لوں۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس بڑی اماں کو مردہ پایا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری زندگی رک سی گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیوں میں جس رشتے کے قریب ہوتی تھی وہ رشتہ مجھ سے دور چلا جاتا تھا؟ بوڑھی اماں کا جنازہ ابھی اٹھا نہ تھا کہ اماں بھی آ گئیں۔ اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اماں کا اس بڑی اماں سے بہت گہرا تعلق ہو۔ بڑی اماں کی تدفین کے بعد اماں پھر سے مجھے طوائف خانے میں ہی لے گئی تھی۔ پھر سے میں ایک مرتبہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا۔ ایک روز میں اماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی روزمرہ کی باتیں کر رہی تھی جب طوائف خانے کی ایک عورت وہاں آئی اور اماں سے کہنے لگی کہ ان سے ملنے کو کوئی خان صاحب آئے ہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خان صاحب کا نام سن کر اماں کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا تو میں بھی سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں نے مجھے کمرے میں رہنے کا کہا اور خود اٹھ کر باہر چلی گئی، مگر اب تو میں بھی حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اماں سے تو ہر روز کوئی نہ کوئی ملنے آتا تھا، مگر میں نے کبھی پہلے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں دیکھے تھے جو آج دیکھنے کو ملے تھے۔ میں خاموشی سے اماں کی باتیں سن رہی تھی، مگر اماں کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں مجھ تک پہنچتی میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، تمہیں آج ہی اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ میں تو اماں کی بات پر حیران تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اماں میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، اور کیوں ہر مرتبہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہیں؟ مجھے اپنی اماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اماں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر مجھے ہمیشہ تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ میری شادی کہاں کی جا رہی ہے تو اماں چہک کر کہنے لگی کہ ملک کا امیر ترین شخص ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں تو حیران تھی اماں کے اتنے یقین پر۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، مگر میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانا تھا، جس کو میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی، لیکن اماں نے ہمیشہ مجھے سب سے چھپا کر رکھا، اور میری شادی ملک کے امیر ترین آدمی کے بیٹے سے ہوئی۔ میں اپنے سسرال گئی تو وہ کوئی محل تھا، میں تو طوائف خانے کی رنگ برنگی سڑکوں پر جوان ہوئی تھی۔ اتنا بڑا محل تو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف رنگ برنگی لائٹیں اور رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ میرے سر پر گھونگھٹ ڈالا گیا تھا، میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی مجھ پر پھولوں کی برسات کر دی گئی، ہر کوئی مجھے آ کر گلے مل رہا تھا۔ میں تو اتنی محبت پر ہی حیران تھی کہ کوئی مجھے کیسے اتنا پیار دے سکتا تھا۔ اگر اس وقت میں سوچتی تو مجھے بے شک در در کی ٹھوکریں کھانے کو ملی، مگر ہر در پر کوئی نہ کوئی بے تحاشا پیار کرنے والا ملا۔ لیکن اس وقت میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے جیسے ہی کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں کھڑی بے حد خوبصورت عورت نے میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے بے تحاشا پیار محبت کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ایک دم چونک گئی، اور سب سے زیادہ حیرت تو اس وقت ہوئی جب اس نے کہا کہ بہت عرصے سے اس گھر کو تمہارا انتظار تھا، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری اماں اتنے سالوں بعد آخر مان ہی گئی اور میرے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ دے دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہے، جو خود بہت خوبصورت اور جوان تھی۔
وہ جیسے ہی باہر گئی ایک خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا جس نے آتے ہی سلام کیا اور دروازے کو بند کر دیا، جس سے میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر ہے۔ سب سے زیادہ حیرت تو اس وقت ہوئی جب اس نے آتے ہی میرے آگے کچھ کاغذات کر دیے اور کہنے لگا یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا، میں پڑھی لکھی تھی۔ جیسے ہی کاغذ پر نظر دوڑائی میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا تھا، اپنی تمام جائیداد، ہر چیز میرے نام کر دی۔ کہاں میں ایک در سے دوسرے در پر جانے والی لڑکی آج کروڑوں کی مالکن تھی۔ میں نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا اس میں سب کچھ تمہارا ہی تھا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس کچھ دیر میں تمہیں سب کچھ ملا، لیکن آج میں اپنے ہر فرض سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اگلی صبح میرے لیے اور بھی حیرت انگیز تھی جب سب لوگوں نے میرا بھرپور استقبال کیا۔ میرے لیے لذیذ لوازمات تیار کیے گئے تھے، اتنے اچھے پکوان تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ دل خوشی سے جھوم بھی رہا تھا مگر ایک عجیب سی جھجک بھی تھی۔ سب لوگ میری بہت پرواہ کر رہے تھے اور میں حیران تھی کہ ایک طوائف کی بیٹی کو اتنا پیار کیوں کرتے تھے، پر وہ راز مجھے پتہ نہیں لگا تھا۔ میں اکثر جب اپنے شوہر سے بھی یہ سوال کرتی تو وہ بھی کہہ دیتے کہ تم اس وقت کی حقدار تھی، یہ ہماری ہی غلطی اور کوتاہی ہے کہ تمہیں جلد تمہارا حق نہیں دیا، اور اس سب کے لیے ہم بہت شرمندہ ہیں۔ شوہر کے یہ عجیب جوابات مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیتے تھے کہ آخر میں کون ہوں اور اتنے پیار محبت کی وجہ کیا ہے، جبکہ سب جانتے تھے کہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت پرسکون اور خوش تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے کو تھے مگر آج تک کبھی کسی کا میرے ساتھ کوئی غلط رویہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سب میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتے جیسے میں کوئی بہت انمول چیز ہوں۔ گھر میں اگر کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا تو مجھے ساتھ شامل کیا جاتا، مجھ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے کمرے میں کسی کام سے جا رہی تھی جب اندر سے مجھے اپنی ساس کے ساتھ کسی کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں جاتی میرے کانوں میں اپنے نام کی آواز پڑی، جب اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک طوائف کی بیٹی سے ہی کیوں شادی کی اپنے بیٹے کی، جس پر میری ساس نے کہا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ضرور ہے مگر ایک نیک شریف انسان کی بھی بیٹی ہے، اور اس کی ماں بھی بہت نیک اور شریف تھی، بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی ماں طوائف بن گئی، ورنہ اس عورت میں ایسی کوئی برائی نہ تھی، وہ تو اس گھر کی رونق تھی۔ پھر اچانک ایک طوفان آیا اور سب کچھ تباہ کر گیا۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، بھلا میری ساس کا میرے ابا اور میری اماں سے کیا لینا دینا تھا؟ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حقیقت کا پتہ کروا کر رہوں گی۔ آخر میری اماں کون تھی اور میری ماں کا میری ساس سے کیا رشتہ تھا؟ بہت سے دن ایسے ہی بیت گئے مگر مجھے کوئی حل نہ ملا، شوہر سے پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ آخر ایک دن ایک ملازمہ میرے کمرے میں آئی اور بولی وہ راز جس نے تیری زندگی بدل دی ہے وہ مجھے پتا ہے۔ میں پہلے تو حیرت سے اس ملازمہ کو دیکھتی رہی کیونکہ وہ وہاں پر سب سے پرانی ملازمہ تھی اور بہت ضعیف بھی ہو چکی تھی۔ میں ان کو حیرت سے دیکھتی رہی، میرے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، مجھے حقیقت جانتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے مجھے وہ راز بتایا، کیونکہ میں تو اسی گھر کی بیٹی تھی۔ میرا شوہر کوئی اور نہیں میرے چچا کا بیٹا تھا، میری ساس میری چاچی بھی تھی۔ ملازمہ نے بتانا شروع کیا کہ میری اماں اس گھر میں کیسے آئی تھی۔ میری اماں جس وقت گھر میں آئیں اس وقت ابا ان کے ساتھ تھے اور ابا نے گھر میں سب کو یہ بتایا کہ اماں ان کی بیوی ہیں۔ اماں بہت خوبصورت تھی اور بہت ذہین بھی۔ ابا گھر میں سب سے بڑے تھے تبھی کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ میرے دادا شروع سے ہی سخت مزاج تھے اور ابا کی شادی کی مخالفت دادا ابا نے کی تھی۔ دادا ابا اس شادی سے راضی نہ تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ اماں نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے اور باقی گھر والے بھی اماں کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ اماں گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے مگر اماں کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور پھر ایک روز نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ رات کے پہر سب سو رہے تھے، تبھی کسی نے اماں کی آواز نہ سنی اور رات کی پہر ابا اچانک گھر سے نکل گئے اور راستے میں ان کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ابا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ جب یہ بات گھر پر پتہ چلی تو گھر پہ کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی اماں کو لے کر پریشان تھا کیونکہ ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے۔
جب ابا کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پولیس انسپیکٹر نے سب کے زروں پر بم پھاڑ دیا، یہ کہہ کر کہ ابا نے شراب پی رکھی تھی۔ اماں کو جس وقت باہر لایا گیا تو اماں کی حالت دیکھ کر وہاں کی ضعیف عورتیں ایک دم حیران رہ گئی، کیونکہ اماں کے وجود پر عجیب و غریب سے نشان تھے، اور وہ ضعیف عورتیں توبہ توبہ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیا ہو گیا۔ جب اماں کی طرف سب نے غور کیا تو ہر کوئی نظریں چراتا پھر رہا تھا، لیکن سمجھ سے باہر تھا کہ اماں کی یہ حالت کی تو کس نے کی۔ اس پر ابا کا جانا اور اس کا غم، سب یہ دیکھ کر بوکھلائے پھر رہے تھے۔ ابا کے جنازے کا وقت ہوا تو اماں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا، الٹا اماں ابا کی میت کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی چاچی نے اماں سے کہا کہ ایک بار کھل کر رو لو، تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس وقت اماں نے جو راز سب پر فاش کیا وہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی جسم سے روح نکالنے کے لیے کافی تھا۔ جب اماں نے اونچی آواز میں کہا کہ یہ شخص عزت کے قابل نہیں تھا، اس نے میری روح تک چھلنی کر دی ہے، اس نے میری عزت خراب کر دی ہے، سب حیران تھے۔ وہاں بیٹھا ہر شخص ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ آخر ماجرا کیا تھا، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے بعد اماں کبھی نہ بولی۔ سب کی نظر میں جب اماں کی عدت مکمل ہو گئی تو ایک روز اماں اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اماں کہاں چلی گئی۔ لوگوں نے بہت سی باتیں بنائیں، کچھ نے اماں کو بدکردار کہا تو کچھ نے اماں کو بھگوڑی کہا کہ ایک شوہر مرا تو کسی دوسرے عاشق کے پیچھے بھاگ گئی۔ اس روز کے بعد اماں کبھی نہ ملی، اور پھر سب پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ کوئی بھی گر کر سنبھل نہ پایا۔ کئی سال بیت گئے مگر اماں کا کچھ علم نہ ہوا، کوئی اماں کو تلاش نہ کر پایا، نہ جانے اماں کہاں چلی گئی تھی۔ اسی دوران دادا ابا کافی اداس رہنے لگے تھے، ہر وقت خاموش رہتے۔ جب بھی کوئی اتنی خاموشی کی وجہ پوچھتا تو کہتے اس کی بیٹی کو گھر لے آؤ، میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ لیکن وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر ایک روز دادا ابا بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ سب بہت غمگین ہو گئے تھے۔ مرتے وقت دادا ابا کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اس پر کیا لکھا تھا یہ صرف چچا ہی جانتے تھے۔ اس روز کے بعد چچا گھر میں بہت کم رہتے تھے، کبھی کبھار تو راتیں بھی باہر ہی گزار دیتے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چچی ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ ایک روز چچی نے چچا سے پوچھا کہ جس روز سے ابا کا انتقال ہوا ہے تب سے آپ بوکھلائے پھر رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ اس روز چچا اور چچی کے کمرے میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ چچی ہمیشہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ تمہاری دلہن میں نے ڈھونڈ رکھی ہے، تمہارے تایا کی بیٹی۔ سب حیران ہوتے کہ اماں کی تو کوئی بیٹی نہیں تھی، پھر آخر اچانک سے بیٹی کہاں سے آ گئی؟ لیکن کسی میں بھی کچھ بھی پوچھنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے ملازمہ کی تمام باتیں سن رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اور پھر میں واپس وہاں آ گئی جہاں سے میری اماں گئی تھی۔ ملازمہ جا چکی تھی مگر میں ابھی بھی سکتے کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے اماں ابا کے ساتھ کیا ہوا اور میری پیدائش، یہ سب سوچ کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات کے وقت جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، میرا ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ میری بات پہ ایک دم چونک گیا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اچانک سے اماں کے پاس جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے اس کی بات کو گول مول کیا اور اماں کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے اجازت لے کر اماں سے ملنے چلی گئی، لیکن میں نے کسی کو خبر تک نہ ہونے دی کہ میں سب حقیقت سے واقف ہوں، اور باقی کے راز تو اماں کے پاس ہی کھلنے تھے۔ میں اماں کے پاس گئی، وہ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ اماں مجھے بتا دو، اس رات ابا نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس کا غم لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے؟ اور وہاں پر جب سب آپ کا اتنا خیال رکھتے تھے تو آپ وہاں سے یہاں اس جہنم میں کیوں چلی آئیں؟ اماں تو آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے اماں سے کہا مجھے جس نے بھی بتایا، اب میں حقیقت جانے بغیر ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھوں گی۔ حقیقت میں جان چکی تھی، اس بات کا علم اماں کو بھی تھا، اسی لیے اماں نے لمبا سانس کھینچا اور مجھے وہ بتایا جس کو سننے کے بعد میرا نصیب سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ میری اماں دو بہنیں تھیں اور بوڑھے ماں باپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔
بھائی نہ تھا، اسی لیے سب ذمہ داری اماں پر تھی کیونکہ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اماں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی کی۔ وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت اور امیر گھر کا لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ اماں نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا، مگر برا وقت آتا ہے تو کہاں علم ہوتا ہے۔ اماں کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی اور اس لڑکے نے بھی اماں کو اپنے پیار میں پھنسا لیا۔ لیکن جب اسے علم ہوا کہ اماں امیر نہیں ہے تو اس نے اماں کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اماں کی عزت بھی خراب کر دی۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو اس کو ہمیشہ اچھی سیکھ دیتا، لیکن اس کے کان پر کوئی جون تک نہ رینگتی تھی۔ وہ امیر باپ کا امیر بگڑا ہوا بیٹا تھا، اس لیے اماں کی عزت خراب کرنے کے بعد بھی اسے کوئی فرق نہ پڑا، مگر اماں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے کے دوست نے ان کو سہارا دیا، کیونکہ میری نانی نے اماں کو گھر میں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ سب حقیقت جان گئی تھی، اسی لیے اماں کو اس لڑکے کا دوست اپنے گھر لے آیا اور سب کو یہی بتایا کہ وہ آپس میں شادی کر چکے ہیں۔ اماں کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے ابا کے ساتھ چلی آئی۔ لیکن اماں اور ابا نے ابھی تک ایک دوسرے سے نکاح نہیں کیا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ اماں سے نکاح کر لیں، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا کہ ابا کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کریں، اماں ان کے قابل نہیں۔ مگر ابا کا کہنا تھا کہ شادی کریں گے تو اماں سے ہی۔ کئی روز گزر گئے مگر اماں اپنی ضد پر قائم رہی اور اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز ابا کے دوستوں نے ان کو جان بوجھ کر شرارتاً نشے کی دوائی پلا دی۔ ابا اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، تبھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اماں پر ظلم کر ڈالا۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد ابا کا نشہ اترا تو ابا غم کے مارے گھر سے باہر نکل گئے اور گاڑی چلاتے ہوئے انہیں اندازہ ہی نہ ہوا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ ابا کی میت پر اماں کے بولے گئے الفاظ نے دادا ابا کے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ تدفین کے بعد دادا ابا نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے سب حقیقت کہنے کا بولا، تو اماں نے دادا ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت جاننے کے بعد دادا ابا غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی اس رشتے سے راضی نہیں تھے اور جو کچھ بھی اب تک وہ کر رہے تھے صرف اپنے بیٹے کو کھونے کے ڈر سے کر رہے تھے۔ ابھی تک اگر وہ خاموش تھے تو اپنی اولاد کے دور چلے جانے کے ڈر سے خاموش تھے، لیکن جب دادا ابا کو علم ہوا کہ اماں کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو دادا ابا غصے میں اماں کو طوائف خانے میں لے آئے اور وہاں کچھ پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ اماں دادا ابا سے معافی مانگتی رہیں مگر انہوں نے ایک نہ سنی، جبکہ وہ ابا کی حقیقت بھی جان گئے تھے۔ مگر دادا ابا کا کہنا تھا کہ جب اماں کا نکاح ابا سے ہوا ہی نہیں تھا تو دادا ابا اماں کو گھر پر کیوں رکھتے۔ اماں طوائف خانے میں رہنے لگی، لیکن کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اماں کو علم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ اماں نے دادا ابا کو ایک خط لکھا جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر دادا ابا نے کچھ نہ کیا، بس اماں کو ہر مہینے چند روپے بھیج دیا کرتے تھے۔ اماں اس وقت کوئی کام نہ کر سکتی تھی، اسی لیے وہ پیسے خرچ کرتی رہی۔ جب اماں نے بیٹی کو جنم دیا تو اسی وقت ان کو علم ہوا کہ دادا ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ دادا ابا کے ہاتھ میں جو خط تھا وہ اماں کا ہی بھیجا ہوا تھا، جس میں سب حقیقت لکھی ہوئی تھی اور آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ جب چاچا کو علم ہوا تو چاچا نے کئی بار اماں سے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا، مگر اماں صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ جو حال تم لوگوں نے میرا کیا وہی میری بیٹی کا بھی کرو گے۔ مگر چچا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت خوش رکھیں گے، لیکن اماں کو یہ بات منظور نہیں تھی، اسی لیے اماں نے پہلے مجھے میری سگی خالہ کے گھر بھیجا اور یہ بات بھی مجھ سے چھپائی گئی، پھر میری نانی کے گھر بھیجا۔ اب ہر کڑی سے کڑی ملنے لگی تھی۔ میں اماں کی ہر بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ میری خالہ کا مجھ سے اتنی محبت کرنا اور کہنا کہ تمہارا باپ نیک انسان تھا مگر اس سے ایک ہی گناہ ہوا تھا۔ ابھی علم ہوا کہ وہ گناہ کیا تھا۔ پھر میرا نانی کے گھر جانا اور وہاں پر میرا نانی کے ساتھ اتنی محبت اور ان کی میرے ساتھ اتنی محبت۔ پھر اس روز اس آدمی کا آنا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چچا تھے۔ اتنی تکلیف دہ حقیقت جان کر میں خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ انسان کی ہلکی سی بے وقوفی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی نافرمانی انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ اماں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا۔ بے شک یہ ایک تلخ حقیقت تھی، مگر ہر بیٹی اماں کی کہانی سے سبق حاصل کر سکتی تھی
کہ جب ماں باپ کو اندھیرے میں رکھ کر ہم باہر کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہی لوگ ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچا کر ہمیں زمین بوس کر دیتے ہیں اور اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہر انسان بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔